میرے عزیزو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، لذت ہو، برکت ہو، اگر چاہتا ہے کہ اس کی لوگوں کی نگاہوں میں عزت اور لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی سعادت حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے شفاعت محمد و آل محمد حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری ہے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، اور اگر کسی کے والدین یا ان میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہو تو اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی موت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے نافرمانبردار لکھے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو زندگی میں والدین کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، لیکن ان کی موت کے ساتھ ہی متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے فرمانبردار لکھے جاتے ہیں۔ والدین مجرے فیض ہے، واسطے فیض ہے، وسیلہ فیض ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا، شراب خار اور سود کھانے والا قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا، تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، کوشش کرنا کہ اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ جب تم قیامت کے دن معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے۔ اللہ صلی اللہ۔ قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا یہ مشکل مرحلہ ہے، اور والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ امام سجاد نے فرمایا کہ ہماری شفاعت ہرگز ایسے کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرمانبردار ہو، اور اس کے بعد فرمایا جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہو جاؤ اور اسے جا کے علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچا دو، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت مستجاب ہوگی نہ کوئی دعا قبول کی جائے گی۔ پروردگار مجھے اور آپ کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔